حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے عرض کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بلال حبشی جیسا عشق عطا فرمائے اور ان جیسا ہم سب کو ایمان کی لذت نصیب فرمائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش بخت غلام ہیں جن کی خریداری میں خود مصطفیٰ شامل ہیں، اور جب آپ کو خرید کر حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے نا، حضور نے جو جملے کہے ہیں، حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ہے۔ اتنی بات کہی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتے ہیں، حضور شکریہ کس کا ہے؟ فرمایا تم نے میرے بلال کو خرید کر آزاد نہیں کیا ہے۔ حضور عرض کرتے ہیں، حضور پیسہ بھی آپ کا، صدیق بھی آپ کا، یہ غلام بھی آپ کا ہے، حضور میرا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو یہ بہار نہ آتی۔ حضور جو کچھ کیا ہے یہ سب آپ کی برکت اور آپ کی وجہ سے ہے۔ اور حضور نے فرمایا صدیق اتنا کر دیتا، آدھی قیمت تو مجھ سے بھی لے لیتا نا۔ فرمایا حضور آپ سے کیوں لیتا؟ اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، کملی والے تیری نظر کا کمال ہے۔ حضور یہ آپ کا صدقہ ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت بلال پاس پہنچے تو عرض کرتے، حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کیونکہ میں غلاموں کام بڑے کرتا رہا، بڑے میں نے کام کیے ہیں، جفاکش انسان ہوں میں ایک لمحہ بھی کام کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ عادت جو بنی ہے، فطرت جو بنی ہے، میرے آقا نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو میرا پرنسل سچی بن جائے نا، وزیر خزانہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو وزیر خزانہ اسے بنایا جاتا ہے جو سب سے بڑا کھوٹا ہو اور سب سے بڑا چور ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، مالک خزانے کا اسے بنایا جاتا ہے جس کا ایمان سب سے کامل ہوگا۔ جتنے بولنے ہوئے نا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا بلال زندگی کا لطف کب آیا ہے؟ اور میں تجھا پر پوچھا بھائی نماز اس کا دے لطف آیا ہے؟ اتنا مجھے یقین ہے تجھا اتنا آگی سکنے ہو، ایک وقت گزری گیا آیا زینا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پوچھا بلال بتا کوئی زندگی میں لطف آیا، زیادہ سکون آیا، زیادہ خوشبو، زیادہ وجد آیا، زیادہ تیرے اندر ایمان کی حلاوت کی مٹھاس پائی؟ بلال حبشی کہتے ہاں، 2 مقام پر زیادہ لطف آیا۔ کتنے مقام پر؟ بولو بولو کتنے پر؟ 2۔ فرمایا کس جگہ پر؟ فرمایا ایک جب حضور علیہ السلام نے خود مجھے آزان سکھائی، آزان حضور سکھا رہے اور حضور کے مبارک سے کلمات نکل رہے ہیں، کان سیدنا بلال حبشی کے ہیں۔ توجہ کرنا جی، توجہ کرنا۔ اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان، اقبال کہتا ہے آسان ہے کیا؟ آسان روزے عشر سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔
ایک ترانہ ہے جو کشمیر پر پڑھا جاتا ہے، ایک ترانہ ہے جو پاکستان پر پڑھا جاتا ہے، ایک ترانہ ہے کسی کی تعریف میں پڑھا جاتا ہے۔ سب کھڑے ہو کر ادبن ہاتھ باندھ کر، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بلال تو خود کتنا خوش قسمت ہے، تو نے وہ ترانہ پڑھا ہے جو جبریل سکھاتا ہے، آمنہ کا دال سکھاتا ہے۔ تو جو فرماتے ایک دن وہ لذت آئی، وہ لطف آیا، اور بلال کہتا ہے میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لطف کتنا تھا۔ اور دوسرا لطف تب آیا، ہائے 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 ہائے، وہ توجہ کرنا ہوئے آنے مارا کھا دیئن تے مارا کھا کے دیتے پہنچے ہیں۔ او بھائی توجہ کرے، جڑے دین قربانیاں فتاتے ہو نا کی لبنی ہے نا، مقام بھی پھر انہیں ملتا ہے نا۔ بلال حبشی کہتے ہیں دوسرا مزہ تب آیا جب حضور نے فرمایا بلال جی، فرمائے وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں تجھے مارا جا رہا تھا، یہ سارے ادھر کھڑے ہیں، آج گردنیں چکی ہیں۔ بلال اٹھا، سونے کے کرا، فرمایا کعبے پہ کھلو کے بانگا رکھنا۔ تو جو صحابی تھے نا، انہوں نے بڑا مشورہ، بڑا ادب کا دیا، محبت کا دیا، پیار کا دیا، اخلاص کا دیا۔ حضور یہ بلال جتنے سامنے آج بیٹھے مکہ فتح ہے، آج اسی آئے ہیں، یہ سارے انہوں دے دشمن ہیں، آج یہ کرو نا، ہائے ہائے ہائے، تو جو آج یہ کرو، آج آزان وسط کچھ اور کی آشڑو، یہ دشمن بیٹھے تھے گلہ کر سن۔ میرے کریم لجپال نبی نے جب اس صحابی رسول کا محبت بڑا مشورہ سنا نا، حضور نے فرمایا نہیں آج تو مزہ ہے۔ دشمن دس کے نبی دی شان بیان کرنا، اے خود نبی دی سننا پہنا۔ تو جو جی فرمایا آج ہی تو مزہ آیا ہے، یہ سارے کھڑے ہیں، اسے گھٹیا سمجھتے تھے، اسے کمزور سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے، چھوٹا طبقہ ہے، اسے غلام سمجھ کر مارتے تھے۔ آج انہیں پتا چل جائے جسے تم غلام سمجھتے تھے، اسلام اسے مکہ میں کھڑے کر نام لاہوتی کا حکم بھی دے رہا ہے اور اس سے سرفراز بھی فرما رہا ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس دن جب میں کعبے کے چھت پر کھڑا ہوا تو خوشی بھی انتہا کی تھی اور آنسو بھی انتہا کے تھے۔ میں نے پوچھا بلال کیوں؟ فرمایا اس لیے ایک وہ وقت تھا جب میں اپنے آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر سامنے رکھتا تھا، اس پر بھی مجھے مارتا تھا، حالانکہ میں ہمدردی کرتا تھا کہ دھوپ کی وجہ سے جوتوں کا رنگ اتر جائے گا، خراب ہو جائیں گے، تو وہ کہتا تھا تم نے میری مرضی کے بغیر کیوں کیا ہے، اس پر بھی مجھے مار پڑتی تھی۔ آج جب غلامی سے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے، یہ مقام دیکھنا ہوا، فرمایا تھا تو کعبے کا چھت، جب میں کانوں میں انگلیاں رکھ کر آزان دینا شروع کی، بلال حبشی کہتے ہیں سو محسوس ہو رہا تھا کعبے کا چھت نہیں ہے، رب کا عرش ہے۔ اور بلال حبشی کہتے ہیں دل سے نبی کے عشق کو نکالا نہ جائے گا، کسی اور کو اس دل میں بسایا نہ جائے گا۔ اور کہتے تھے بلال کفر کے، بڑی ایک گل منسو آج چاہ کے تے آہو سبحان اللہ، کہتے تھے بلال کفر کے،
دل سے نبی کی یاد کو مٹانا جائے گا اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. غور کریے غور. دوزخ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا. دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے. وہ خود ہی رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے حضور علیہ السلام نے مجھے خود فرمایا بلال جی فرمایا ماڑی امت تے باقی نبیوں دی امتاں تے باقی نبی بھی سارے جنت وچ بعد وچ ونج سنا بلال ماڑا تو بھی پہلے تو جنت ہی جا سنا. خدا دی قسم مزہ نہیں آنا. غزوہ بدر تھا نا, غزوہ بدر جنگ ہو رہی ہے اور لڑتے لڑتے نا حضرت بلال حبشی ہر جنگ میں شامل ہوئے. لڑتے لڑتے امیہ بن حلف ادھر سے آ گیا. آپ نظر پہ ہی نا حضرت بلال حبشی دی امیہ بن حلف تھے. تو پتہ ہے کیا آخر آنے نا سیدنا صدیق اکبر کی سونے ایسے میں تھوڑا ٹکو نا تو امیہ بن حلف نے ڈاک کے لگا بکے گئے تلوار اینج چکی نا تو آپ فرمائے دائشہ تو ہوئی جڑا میرے تے تشکل کرتا سے حضور کے عشق دے سنے آج اسلام غالب آ گیا. آج کیا ہوا جی اسی اسلام بھائی ٹینشن نہ کرو آئے گا تو جو وقت گزر جائے گا. فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے کملی والے کو اللہ فتح عطا کرے گا. اور آپ نے اس دن اسے مخاطب کر کے کہا تو وہی ہے جو ظلم کرتا تھا. تیرا کام تھا ظلم کرنا, میرا کام تھا برداشت کرنا. آج اسلام فتح ہو گیا ہے. ایک تلوار کا وار کیا, سر جدا کر کے نعرے تکبیر بلند کیا اور کہا سنو اسلام غالب آ گیا ہے, کفر مٹ گیا ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہیں اور حضور تشریف لے آ رہے ہیں. مقام چارانہ یہ مدینہ شریف کے اندر ایک جگہ ہے جہاں سے بڑے عمر شریف کی نیت کر کے حاجی احرام باندھتے ہیں. مقام چارانہ اور اس کی اتنی فضیلت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس مقام پر میں نے ایک رات گزاری 70 بار مصطفیٰ نے دیدار عطا کیا. کتنی مرتبہ؟ ایک رات گزاری. اتنا مقام ہے. حضور وہاں ٹھہرے غزوہ تبوک سے واپسی پر وہاں ٹھہرے نے آقا. تو حضور علیہ السلام نے اذان کا وقت ہو گیا. آقا نے فرمایا بلال جی اذان کہو نا. حضرت بلال نے اذان شروع کی نا. ساتھ ہی پڑوس میں 5-6 لڑکے تھے جوان 15-14 سال کی عمر کے. انہوں نے حضرت بلال کی اذان سنی نا تو انہوں نے بلال کی اذان کی نقل اتاری. کیسے اذان دیتا بلال؟ حضرت بلال نے اذان ختم کی نا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا
یہ جو لڑکے ہیں انہیں پکڑ کے لے آؤ. اب جب انہوں نے دیکھا یہ پکڑنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے بھاگے اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے. آتے ہوئے انہوں نے کہا آج جان کیسے بچائیں گے, ہم سے پوچھا جائے گا نقلیں ہم اتار رہے تھے تو جو حضور کی بارگاہ میں لائے گے نا. تو حضور نے فرمایا تم میں سے میرے بلال کی نقل کون اتار رہا تھا؟ حضرت ابو مخزومہ انہوں نے نقل اتاری تھی حضرت بلال کی آذان کی. توجہ کرنا جی, حضرت بلال کی آذان کی کوئی نقل بھی اتارے تو مصطفیٰ بلال ہوتے ہیں. یہ جتنا عشق اور پیار ہے. توجہ کرنا جی, حضور نے فرمایا اب ایسا کرو آذان کہو جیسے کہتے تھے. سنیے, انہوں نے کہا سنیے کہو. انہوں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ ہم نے کچھ بولنا نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, آذان کہو. ایک نے شروع کی آذان, کہا تم بھی جاؤ, دوسرا آیا تم بھی جاؤ, تیسرا آیا تم بھی جاؤ, چوتھا آیا تم بھی جاؤ. 5ویں نمبر پر حضرت ابو مخزومہ تھے, وہ تشریف لے آئے. آقا نے فرمایا آذان کہو جیسے نقل اتارتے تھے. حضرت ابو مخزومہ نے آذان شروع کی نا, آذان ختم ہوئی, تاجدار کائنات اٹھے, اپنا دست شفقت حضرت ابو مخزومہ کے سر پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے برکت بھی عطا فرما اور اس کے سینے میں اسلام کا نور بھی عطا فرما. خوش کیتا ہے آج تو کیا کہا, برکت بھی عطا فرما اور اسلام کا بولو 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 اسلام کا نور بھی عطا فرما. حضرت ابو مخزومہ کہتے ہیں کیا کمال ہے جی. کہتے ہیں حضور دست شفقت فرمانے کے بعد دعا کرنے کے بعد اٹھایا نا, اندر بامڑ بچ گئے. میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کیتا ہے, بامڑ بچ گئے. حضرت ابو مخزومہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی نہیں سوچا, عمر چھوٹی ہے, جب کسی سے مشورہ کروں, جب کسی سے جا کر پوچھوں, جب کسی کو کہوں, کہا نہیں. اندر جب بامڑ مچ گئے نا تو میں نے پلٹ کے کہا سونیا ان میں جانا بھی کوئی نہ تے مشورہ بھی کوئی نہ کرنا, کلمہ پڑھانا دوسرا کرنا, غلامی کرنا ہمارا کام ہے. حضور نے اسلام کلمہ پڑھایا, اسلام قبول کیا نا. ہوں دیکھو جی اسلام دا کم کیویں کیتا. فوراً آ گئے سونے ٹائم تھوڑا ہو جانا ہے تو گلاں نہیں مکنیاں. سونے سونے اسلامی چاہ گئے تو تیار ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا چاہنا. دسو میری ڈیوٹی کیڑی ہے, میں کام کرنا چاہنا اسلام دا. محبوب کریم نے فرمایا بلال مدینے وچ جانا سی, مکے وچ ابو مخزومہ جانا سی. گل ختم کریے جی, موضوع بہت لمبا ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا تو ہم سے پہلے جنت میں جائے گا. بلال آتے سونے میں غلام پہلے جا سو. سونے تسے نبیوں دے سردار ہو, کائنات دے سردار ہو, تو تسے تو پہلے میں جنت بھی جا سا. میری وقت کیڑی ہے, میں تمہیں لفظی گل سمجھانا چاہنا ہے. محبوب فرمایا بلال میں دسنا چاہنا ہے, بھاویں ماڑا ہوے تے بھاویں کمزور ہوے, اسلام نال آ جائے میری نسبت کی وجہ تو عزت بھی لبنی ہے, وقار بھی لبنا ہے. تو جنت بھی تاں جا سے جس سواری تے میں ہو سا, لگام تیرے ہاتھ وچ پہلے تو جا سے میں جاؤں. حضور نے فرمایا بلال اے گل دس, میں جنت وچ گیا تے اوتھے جدھر جدھر جاؤں تواڈے قدماں دی آہٹ تے آواز ہے. کیا کرنا ہے بلال؟ آنا سونیا ایک گل ہوئی سکنی ہے, جدو اسلام قبول کیتا ہے, اے گل دل پر لکھا ہے جی, جدو اسلام قبول کیتا ہے سونیا, جدو بھی قضائے حاجت کی ضرورت پئی ہے, قضائے حاجت کیتی ہے تو فوراً وضو کیتا ہے. کدی بھی بغیر وضو تو نہیں رہ سکیا, راتی ستا ہے تمہیں وضو کر کے لیٹے گیا, کوئی پتہ نہیں فجر نصیب ہو سی یا نہیں ہو سی. محبوب فرمایا بلال چلنا اتنے مکہ بھی سے, چلنا عرب کی زمین سے, قدمہ کی آڑ جنت کی مصطفیٰ سن رہی ہے, عمل تیرا اللہ کی باغ لگائی
قدماں دی آہٹ سننا جنت وچ او محبوب دل وچ دھڑکن نال پیار نال درود پڑھیے تے کی یاری سننا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا